کبھی آپ نے سوچا پرندے، کیڑے اور جانور بھی یقینی طور پر طبی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر یہ لاشیں کہاں چلی جاتی ہیں؟ مثال کے طور پر ہر جگہ بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں۔ اگر باقی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی تعداد کو ہی لیا جائے تو ان کی مجموعی تعداد نہایت ہی ہوشربا ہے۔ آج سے 10 سال قبل 2 سائنسدانوں نے جب زمین پر موجود تمام پرندوں کی تعداد کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو انہیں ان کی تعداد 400 ارب دکھائی دی، جبکہ روئے زمین پر موجود انسانوں کی مجموعی تعداد اس وقت 5 ارب تھی، یعنی ہر شخص کے مقابل زمین پر 80 پرندے موجود ہیں۔ اب اگر ان پرندوں کی معمولی تعداد بھی سرے عام طبی موت مرنے لگے تو زمین پر قدم رکھنے کی بھی جگہ نہ ملے اور ہر طرف ان کے مردہ جسم ہی دکھائی دیں جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنے، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ضرور دکھائی دیتی ہیں جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا گیا ہو، یا شکاری نے یا کسی دوسرے جانور نے انہیں گھائل کیا ہو۔ آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چیونٹی کو بھی نہیں۔ امام جعفر صادق نے اس حوالے سے ایک حیران کر دینے والی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہونے والی تحقیقات بھی یہی بتاتی ہیں کہ جب بھی کوئی جانور بیمار یا لاغر ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے جانور کا شکار بننے سے بچنے کے لیے کسی علیحدہ اور اکیلی جگہ چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی اس کی موت واقع ہوتی ہے، مردار اور کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھا کر ماحول کو صاف کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایسا حکیمانہ نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان سکون سے سانس لے رہا ہے، ورنہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے مردہ اجسام کی وجہ سے انسان کا جینا دوبر ہو جاتا۔ انسان اپنی لا علمی سے ان تمام نعمتوں سے غافل رہتا ہے۔ اللہ اپنی ان نعمتوں کو یاد دلا دلا کر ہم سے پوچھتا ہے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟